السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ چونکہ نکاح کی مجلس ہے اور علماء بھی ہے، میں اس نسبت سے کچھ باتیں مختصر عرض کرتا ہوں تاکہ 12 بجے تک ہم فارغ ہو جائیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر وہ نکاح اور ہر وہ شادی قابل مبارکباد ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہے۔ جو کام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہوگا اس کے اندر آٹومیٹک برکت آ ہی جائے گی۔ اربع من سنن المرسلین کتابوں میں لکھا ہے کہ 4 چیزیں جو ہے سارے نبیوں کی سنت ہے، اس میں سے نکاح بھی ہے، اس میں مسواک کرنا بھی ہے، اس میں حیا کرنا بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی شادیاں ہوتی تھیں، لیکن بہت سادگی کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے اور ایک نوجوان نے آ کر کہا کہ حضرت، آپ کی فلاں بیٹی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، طواف کرتے کرتے۔ فما اجاب ابن عمر، عبداللہ ابن عمر نے اس کا جواب نہیں دیا۔ طواف کر رہے تھے، طواف سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس نوجوان کو ڈھونڈوایا، بھئی دیکھو وہ نوجوان تھا جسے کو مانگا ڈالا تھا، وہ کہاں ہے؟ دیکھو دیکھو۔ حرم شریف اس زمانے میں بھیڑ تو ہوتی نہیں تھی، مختصر مجمع تھا۔ ڈھونڈا یا ڈھونڈا یا ڈھونڈا، صفا مروہ پر ڈھونڈا، شاید وہاں صحیح کر رہا ہوگا، وہ نہیں ملا، نوجوان نہیں ملا۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ مدینہ منورہ حضرت عبداللہ ابن عمر پہنچے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں وہ نوجوان سامنے سے گزرا۔ ارے وہ نوجوان کو بلاؤ بھی، وہ نوجوان کو بلاؤ، وہ نوجوان کو بلاؤ بلاؤ بلاؤ۔ وہ آیا تو عبداللہ ابن عمر نے کہا، بھئی آپ نے میری بیٹی کے ساتھ نکاح کا مانگا دیا تھا، لیکن میں طواف کر رہا تھا اور دعا میں مشغول تھا، تو جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے دعا کر رہا تھا، مطاف میں کیا جواب دوں تم کو؟ اب بتاؤ تمہارا ارادہ ہے؟ اجین میں ایسے شادی ہوتی ہے بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح، ہوتی ہے؟ یہ پوچھا عبداللہ ابن عمر نے، بھئی میں طواف کر رہا تھا، دعا میں مشغول تھا، اب میں کیا جواب دوں تم کو؟ میرے ساتھ میرے شاگرد تھے، اب بتاؤ اگر ارادہ ہو تو کچھ سوچا جائے۔ ہاں ہاں میرا تو ارادہ ہے۔ آپ نے جواب نہیں دیا تو میں سمجھا کہ شاید آپ کا ارادہ نہیں ہے۔ نہیں بھائی نہیں، چلو۔ شاگردوں کو اٹھایا، شاگرد سامنے بیٹھے تھے، فون کر کے کارڈ دے کر فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں آیا نہیں آیا، فلاں آیا نہیں آیا، کچھ نہیں۔ اور یہ سارا کا سارا قافلہ جو تھا مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا، یہ چلے گئے حضرت عبداللہ ابن عمر کے گھر پر۔ وہاں جب گئے، بیوی سے کہہ دیا کہ مہمان آئے ہیں، کوئی اکرام کرو، کھجور رکھو، پانی رکھو۔ مہمان کا اکرام تو یہ ہوتا ہے۔ پھر عبداللہ ابن عمر گھر میں گئے، گھر میں جا کر جو ہے بیٹی سے بھی پوچھا، بیوی سے بھی پوچھا، اور کہا بھئی ایسا ایسا مانگا آیا ہے اور لڑکا اچھا ہے، تو مختصر استخارہ کر لو، اگر بات سمجھ میں آتی ہو تو بات آگے بڑھا دیں، بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو جو پیچھے ہٹ جانے، یہی ترتیب ہوتی ہے۔ تو ماں بھی متفق ہو گئی، بیٹی بھی متفق ہو گئی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے اسی مجلس میں بھائی اپنے شاگردوں کے ساتھ نکاح پڑھا دیا اپنی بیٹی کا، اور اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا کر فوراً جو ہے
تھوڑی دیر کے بعد اس کو رخصتی کی تیاری کر لی اور رخصتی کی تیاری کر کے بیٹی کو روانہ کر دیا. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کا نکاح اسی طریقے سے کیا. اور نکاح کے بارے میں ایک بات اور بتا دوں بھائی، بہت دھیان سے سننا. شاید یہ مضمون پہلی مرتبہ میں بیان کر رہا ہوں، زندگی میں پہلی مرتبہ. واٹس ایپ پر تو میں نے کر دیا ہے اور اس کو تفصیل روانہ کر دیا ہے، لیکن میری زندگی میں پہلی مرتبہ اجین میں بیان کر رہا ہوں. یہ اوپننگ بیٹسمین ہے یہاں پر، اوپننگ یہ مضمون کے جو کہہ رہا ہوں. کبھی کسی لڑکی سے محبت ہو جائے، کسی عورت، عشق کا جملہ نہیں کہوں گا، عشق ہماری شریعت میں نہیں ہے. عشق جو ہے اس میں شیطانی رنگ ہوتا ہے اور محبت میں ایمانی رنگ ہوتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. محبت ہو گئی کسی عورت سے، بھائی یار یہ خاتون اچھی ہے یار، یا کسی لڑکی کو کسی عورت کو کسی مرد سے محبت ہو گئی، بھائی یار یہ آدمی اچھا ہے یار، اس کے پاس مال بھی ہے ماشاءاللہ، اخلاق بھی اچھے ہیں، میرا نکاح اس کے ساتھ ہو جائے. یہی ہوتا ہے نا. آدمی کہے اگر یہ لڑکی اچھی ہے، اسی طریقے سے کوئی زمین خریدنی ہے، پلاٹ مکان خریدنا ہے، کوئی دھندا کرنا ہے کسی کے ساتھ، ہاں یار یہ بالکل سونا ہے، یہ ٹکڑا جو ہے بالکل سونا ہے، اسے تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے. یہ ہوتا ہے نا آدمی کبھی کبھی یہ فلیٹ جو بہت اچھا ہے، سب نے پسند کیا اسے. تو کیا کرنا؟ دو کام کرنا تو پھنسو گی نہیں. دو کام کرو گے تو پھنسو گی نہیں، اور دو کام نہیں کیے تو پھنس جاؤ گے کبھی. پہلا کام یہ کرنا کہ کسی سے محبت ہو گئی تو سب سے پہلے تو آدمی استخارہ شروع کر دے، اللہ سے کہنا شروع کرے. اور استخارے کا کیا مطلب ہے؟ استخارے کا مطلب یہ ہے، یا تو جو لمبی حدیث آتی ہے 2 رکعت نماز پڑھو، پھر ہر وقت آدمی نہیں کر سکتا، کبھی کبھار کر لے آدمی، ہر وقت کرو تو بہت اچھا ہے، لیکن چونکہ لمبی دعا ہے آدمی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو میں آسان استخارہ بتاتا ہوں. ہر فرض نماز کے بعد آدمی ہو یا عورت ہو صرف اللہ سے اتنا کہے کہ اللہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یا جو میں کام کرنے جا رہی ہوں، اگر خیر ہے تو مجھے اس طرف لے چل، اور شر ہے تو تو مجھے بچا لے. یا اللہ جو زمین میں خریدنے جا رہا ہوں خیر ہے تو مجھے آگے بڑھا، شر ہے تو مجھے بچا لے. اسے کو تو استخارہ کہتے ہیں نا. معاملہ اپنے اللہ کو سونپا. فلیٹ میں لینے جا رہا ہوں تو اللہ خیر ہے تو مجھے آگے بڑھا، شر ہے تو مجھے پیچھے ہٹا. وہ لڑکی مجھے بہت پسند ہے، اس کے دال بہت پسند ہے، اس کے بال بہت پسند ہے، اس کی چال بہت پسند ہے، اے اللہ پاک خیر ہے تو مجھے آگے لے چل، شر ہے تو مجھے بچا لے. یہ تو استخارہ ہو گیا. ہر فرض نماز کو رکھتا ہو آپ. اور دوسرا، روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کر لو وہ نیت سے. خیر ہوگی تو وہ لڑکی آئے گی، بلا ہوگی تو ٹل جائے گی. بلا ہوگی نا، بلا تو ٹل جائے گی. ارے اجین والوں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اتنا میٹھا مولوی آپ کو ایم پی میں نہیں ملے گا انشاءاللہ جو اتنے آسان کر کے سمجھائے. صدقہ کرنے سے بلا ٹلتی ہے لیکن نہیں ٹلتی. روزانہ 2 روپیہ اس نیت سے اللہ پاک میں شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ میرے دل میں اتری ہوئی ہے، کہ اللہ خیر ہے تو اسے اللہ، بلا ہے تو ٹلا دے، تو بلا ہوگی تو ٹل جائے گی. وہ آئے گی ہی نہیں. پھر مسئلے ایسے پیدا ہوں گے کہ جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا اس کو بچا لے گا. جاؤ اس کی مقدر میں آ جائے، اس کی مقدر یہاں. بس سمجھ میں آ گئی. کبھی بھی کوئی شادی کرنی ہو، کسی کے ساتھ کرنی ہو، اپنے بیٹے کے لیے کرنی ہے، جیسے بیٹی کے لیے داماد ڈھونڈ رہے ہیں. کبھی کبھی جو ہے لڑکی بہت اچھی ہوتی ہے اور اندر سے شیطان ہوتی ہے. کیا کرو گے آپ؟ گھر میں آئے گی تو پھنسو گے تو نہیں پھنسو گے؟ تو یہ دعوت بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ، پیسے والے بعد میں اندر جب قریب گئے، حضرت عمر کہتے تھے کہ کسی کے روزے اور نماز سے دھوکہ مت کھانا. حضرت عمر کہتے تھے
کہ کسی کے نماز، روزہ، امامہ، ٹوپی، لمبے کرتے، اچھا بیان، داڑھی، اس سے دھوکہ مت کھانا. معاملہ کرنا یا سفر کرنا، معاملہ کرو گے، سفر کرو گے تو پتہ چلے گا کہ یہ مرد کیسا ہے، یہ عورت کیسی. اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا. استخارہ اور صدقہ اسے بھولنا مت. زندگی بھر کے لیے آپ کی رہبری ہو جائے گی. اپنے بچوں کو بھی نصیحت کر لو. کرنا، شادی تو کرنی ہے، تو ایسا تو نہیں کہ شادی نہیں کرنی، شادی تو کرنی ہے، لیکن بھائی آدمی اپنی زندگی صحیح تو گزارے. اور روزانہ استخارہ کرو. جب تک شادی نہیں ہو جاتی اور جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی، آدمی مستقل استخارہ کرتا رہے، اللہ سے کہتا رہے. خیر ہوگا تو ہی آگے معاملہ آگے آئے گا، شر ہوگا تو اللہ ٹالا دے گا اس کو. اور 2 روپے صدقہ کرنے میں کیا جاتا ہے بھائی؟ ہمارے 100 روپیہ، 200 روپیہ، 500 روپیہ کے تو سگریٹیں پی جاتے ہیں لوگ. اور پھر لوگ آ کر فتویٰ پوچھتے ہیں ہم سے. کیا بولے؟ مولوی صاحب ایک فتویٰ پوچھنا ہے. میرا بھائی جو ہے وہ 6 مہینے سے گٹکا کھاتا تھا، 6 مہینے سے، اور اس کو کینسر ہو گیا، وہ مر گیا. شہید بنانا، وہ شہید گٹکا کھا کے مرا ہے اور فتویٰ کیا مجھے کہ شہید بنا؟ وہ شہید شہادت. ارے شہید کہاں سے بنا بھائی؟ خود اپنے آپ کو قتل کیا ہے اس نے. میرا بھائی جو سگریٹ پیتا تھا مولوی صاحب اور کینسر ہو گیا، وہ مر گیا. مولانا وہ شہید بنا نا، شہید. ارے شہید کہاں سے بنا بھائی؟ بس اللہ جہنم سے بچا لے اس کو. آپ سمجھے نا؟ اس لیے استخارہ اور صدقہ یہ دونوں پوائنٹ ذہن میں رکھنا. یہ اجین میں میری زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے بیان کیا ہے استخارہ اور صدقے کا. اب ہم بیان کریں گے، یہ بیان جائے گا لوگوں میں، لوگ سنیں گے، اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے کہتا رہے، وہ لڑکی بھی کہتی رہے. اور شادیوں کی سادگیاں بھی اتنی ہماری شریعت میں ہوتی تھی کہ ام سلیم کی مدینہ منورہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو حضرت انس جو 6-7 سال کے تھے، چھوٹے تھے. تو مدینہ منورہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پورے مدینہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں تھے. کوئی کھجور لا رہا تھا، کوئی پنیر لا رہا تھا، کوئی دودھ لا رہا تھا، کوئی کپڑا لا رہا تھا. نبی آئے ہمارے یہاں. تو حدیث میں کتابوں میں آتا ہے یہ ام سلیم جو ہے یہ جوان تھی، بیوہ تھی اور خوبصورت تھی. یہ اپنے بیٹے انس کو لے کر ایک طرف کونے میں کھڑی ہوئی تھی، دیکھ رہی تھی. او نبی آئے، یہ ہدیہ دے رہا ہے، یہ ہدیہ دے رہا ہے، یہ ہدیہ دے رہا ہے. میں کیا ہدیہ دوں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. ام سلیم کہتی جب سب ہدیہ دے دلا کر فارغ ہو گئے تو میں نے میرے بیٹے انس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر سیدھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا کہ حضرت سارے مدینہ والوں نے آپ کو ہدیہ دیا، میں تو جو ہے بیوہ ہوں، فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، میں کیا ہدیہ لاؤں؟ یہ میرا بیٹا انس لے کے آئی ہوں، یہ آپ کو ہدیہ. یہ آپ کو ہدیہ. انس بن مالک اس وقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. قبر میں اتارنے تک، مٹی ڈالنے تک یہ ساتھ رہے. یہ ان کی والدہ تھی ام سلیم. تو یہ ام سلیم خوبصورت تھی، یہ مسلمان تھی، یہ بیٹھی ہوئی تھی. تو ابو طلحہ ایک مالدار آدمی تھے مدینہ منورہ میں، یہ مشرک تھے. یہ آئے، ام سلیم مجھے تجھ سے محبت ہو گئی ہے، تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو ام سلیم نے بیٹھے بیٹھے کہا بھائی تیری میری شادی کیسی ہوگی؟ تو مشرک ہے، میں مسلمان ہوں، تیرا مذہب الگ ہے، میرا مذہب الگ ہے. میں کوئی سیٹنگ کر، کوئی ترتیب کر کہ میں میرا دھرم بھی نہ چھوڑوں، تو تیرا دھرم بھی نہ چھوڑے اور ہمارا نکاح ہو جائے. ام سلیم نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا. تم جاؤ اور جو ہے اس بارے میں سوچو. چونکہ مالدار آدمی تھے ابو طلحہ مدینہ منورہ کے. جو وہ جانے لگے تو ام سلیم نے کہا او ابو طلحہ
سن، اگر تو نے میری شرط قبول کر لی یعنی اسلام قبول کر لیا تو میں تیرے ساتھ نکاح بھی کروں گی اور تجھ کو ہدیہ بھی دوں گی. یہ ام سلیم نے کہا. شرط بھی قبول، نکاح بھی ہو جائے گا، بیوی بھی مل جائے گی اور بیوی میں تجھے ہدیہ بھی دوں گی. تب ابو طلحہ نے کیا کہا؟ لا 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 لا، نہیں 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 نہیں، چلے گئے. 3 دن کے بعد یہ آئے. ہاں ام سلیم، میں آیا ہوں، میں نے اسلام سے قبول کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یہ بات ہے، یعنی آپ کی حیاتی کی یہ بات ہے، آپ زندہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قصہ بعد میں آیا، لیکن یہ گھر میں سیٹنگ ہو رہی تھی، وہ انس دیکھ رہے تھے. انس تو بڑے ہو گئے سر، انس بن مالک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قصے کا علم نہیں تھا کہ ایسا ہو رہا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ اچھا ایسا ہوا. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ انس بن مالک کو تو سب پتا تھا، ام سلیم کو ہی پتا تھا. یہ آئے ابو طلحہ، اور ابو طلحہ نے آ کر کہا ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب بتا کیا کیا کرنا ہے. ہمیں بہت اچھا. تو تو نے کہا تھا ہدیہ دینے کا. ہاں ہاں دوں گی ہدیہ. ہدیے کا ٹینشن رہتا ہے نا آدمی کو، پتہ نہیں کتنا بڑا لفافہ دیتی ہے، کیا دیتی ہے. ام سلیم نے کہا میں نے وعدہ کیا ہے، میں تجھے ہدیہ دوں گی اور تیرے ساتھ نکاح بھی کروں گی، تو مسلمان ہو جا. خیر مسلمان ہو گئے. مدینہ میں اطلاع ہو گئی یہ مسلمان ہو گئے ہیں ابو طلحہ. ٹھیک ہے. تو ام سلیم نے وہیں بیٹھے بیٹھے آواز لگائی، یا انس، او انس. مدینہ منورہ چھوٹی سی بستی تھی. کہ او انس آ جا بیٹا، میرا نکاح پڑھا دے ابو طلحہ کے ساتھ. جن میں ایسا ہوتا ہے بھائی، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح. حضرت انس ابن مالک نے اپنی ماں کا نکاح ابو طلحہ کے ساتھ پڑھایا. اب جب نکاح ہو گیا تو وہ ابو طلحہ کہنے لگے ہدیہ ہدیہ. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں میری؟ انگریزی میں تو بات نہیں کر رہا، آپ لوگ دو تو سمجھ. میرا ہدیہ، ہاں میں نے وعدہ کیا تھا تجھے ہدیہ دوں گی، اور ہدیہ یہ ہے کہ میرا مہر معاف. اس زمانے میں مہر کا معاف کرنا یہ بہت بڑی چیز ہوتی تھی. مہر معاف، اربوں کے یہاں تو مہر معاف کر دے یہ بہت بڑی دولت ہے کہ مہر معاف کر دیا. نکاح ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایسا ایسا ہوا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماشاء اللہ، مبارک مبارک مبارک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اتنا قریب کیا. ابو طلحہ ہے، ام سلیم ہے، انس بن مالک ہے. انس بن مالک کو دنیا بھر کے لوگ پہچانتے ہیں، ام سلیم کو نہیں پہچانتے، ابو طلحہ کو نہیں پہچانتے. ان کو اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک سے کہتے تھے بیٹا انس، آج میں دوپہر کا قیلولہ ام سلیم کے کمرے میں کروں گا. گرمی ہوتی تھی نا، تو فرمایا آج ہمارے گھر والے تھوڑے مشغول ہیں تو قیلولہ میں ام سلیم کے وہاں کروں گا. تو کئی مرتبہ ام سلیم کے یہاں قیلولہ کرنے جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو انس بن مالک کہتے تھے خوب گرمی ہوتی تھی، پسینہ نکلتا تھا حضور کا. تو ہم لوگ یہاں اس طرح کی ہماری شیشی میں یا کسی چیز میں ہم ایک ایک قطرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا جمع کرتے تھے، اور وہ اتنا خوشبودار ہوتا تھا کہ ہمارے عطروں میں ہم ملاتے تھے. مدینہ والے جو تھوڑے عطروں ملاتے تھے. ایک یہ قریب کیا حضور نے. دوسرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق کراتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک تو آپ نے حلق کرایا ہے مینا میں، ایک تو آپ نے حلق کرایا عمرے کے موقع کے اوپر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے عمرے کیے ہیں ذی قعدہ میں کیے. اس لیے اللہ اگر آپ کو توفیق دے تو ذی قعدہ میں عمرہ کر لینا. یہ حضور کی بڑی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. کسی مہینے میں حضور نے عمرہ نہیں کیا، صرف ذی قعدہ. آپ نے جتنے عمرے کیے ذی قعدہ نہیں کیے. ہمارے یہاں مدینہ منورہ میں حجاز میں جب ذی قعدہ شروع ہوتا ہے تو میسج آنے شروع ہوتے ہیں، ارے بھائی ذی قعدہ شروع ہو گیا، جلدی سے سنت پہ عمل کر لو، جلدی سے سنت پہ عمل کر لو.
کہ حضور نے پوری زندگی میں جتنے عمرے کیے ذی-القعدہ میں کیے، اس کے علاوہ کسی مہینے میں عمرہ نہیں کیا۔ آپ بھی کوشش کر کے ذی-القعدہ میں عمرہ کر لینا بھائی، کوشش کرو۔ ذی-القعدہ میں عمرہ آدمی اس سے نہیں کرتا کہ وہ حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں، جلدی ویزے نہیں ملتے، یہ نہیں ملتا، لیکن شروع سے اگر سیٹنگ کر لو گے آپ شوال کے آخر میں پہنچ جاؤ گے، وہاں رہو، اور جہاں ذی-القعدہ شروع ہو، ذی-القعدہ شروع ہوتے ہی عمرہ کر کے انڈیا آ گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، ذی-القعدہ میں عمرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی-القعدہ کے علاوہ کوئی عمرہ کیا نہیں ہے۔ جب بھی آپ نے عمرہ کیا وہ مہینہ ذی-القعدہ کا ہوتا تھا، ذی-القعدہ کا ہوتا تھا۔ اس لیے محدثین لکھتے ہیں کہ ذی-القعدہ میں کچھ کرنٹ ہے۔ حالانکہ حضور سفر میں بھی کر سکتے تھے عمرہ، آپ جو ہے محرم میں بھی کر سکتے تھے، ربیع الاول میں بھی کر سکتے تھے، لیکن ذی-القعدہ میں آپ نے عمرہ کیا تو ذی-القعدہ میں عمرہ کرو گے انشاءاللہ۔ اور یہ میری بات یاد رکھنا، ہمارے ہاں جب بھی ذی-القعدہ شروع ہوتا ہے شوال کے اخیر سے میسج ہر شروع ہو جاتے ہیں، جب تک ذی-القعدہ قریب، ذی-القعدہ قریب، ذی-القعدہ قریب، تو وہاں والوں کو تو کوئی مشکل ہوتا نہیں ہے، وہاں والے ٹرین کی ٹکٹ پکڑ کے چلے گئے، عمرہ کر کے جو شام کو واپس آ گئے۔ لیکن باہر سے آنے والوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن نبی ان کے بھی ہیں، نبی ہمارے بھی ہیں، وہ سنت پر عمل کریں گے، ہم کیوں نہ کریں بھائی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینہ منورہ میں بال کٹواتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں بلاؤ ام سلیم کو، بلاؤ ابو طلحہ کو، ان کے شوہر، بلاؤ انس کو۔ تو انس کے مالک کے ساتھی ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ دیکھو میں بال بنوا رہا ہوں، میں حلق کروا رہا ہوں، داہنی طرف کے جو میرے بال ہیں یہ ابو طلحہ کو دے دو، بائیں طرف کے جو بال ہیں یہ ام سلیم کو دے دو۔ اسی لیے ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک رہتے تھے۔ حضرت معاویہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے، ام سلمہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے، اسی طریقے پر انس بن مالک کی والدہ ام سلیم کے پاس تھے، اسی طریقے پر ابو طلحہ کے پاس تھے۔ یہ کچھ صحابہ ہیں جو دنیا بھر میں مشہور ہے نا کہ فلاں جگہ حضور کے بال ہیں، فلاں جگہ، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس پر بھروسہ نہ کرو، اعتماد مت کرو تو انکار بھی مت کرو، علماء نے لکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں سے چلتا چلتا آ گیا ہو، کسی کے تعلقات ہوں، گھروں کے تعلقات ہوتے ہیں۔ 12 منٹ کا ویڈیو بھیجا ہے میں نے بال کا ہمارے حاج صاحب، مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا کچھ عطر مل گیا حضور شہر سفر میں، وہ عطر کی تھوڑی شیشے لایا تھا، میں نے حاجی صاحب کو دے دی، میزبان کو، بھائی یہ میزبان ہے، ان کا حق ہے۔ اور 12 منٹ کا ہمارے ویڈیو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی تفصیل سے میں نے اسے بیان کیا ہے، یہ بال کہاں کہاں تھے، کیسے آئے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہ یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اتنا خالی لکھو گے تو ویڈیو آ جائے گی، وہ ویڈیو ضرور سننا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی کیا حقیقت ہے، یہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ سارا 12 منٹ میں نے بیان کیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ سفر میں جو ہم گئے گزشتہ، تو وہاں 6 مہینہ رہے مدینہ منورہ میں، وہاں ہمارے تعلقات بنے، بیانات ہوئے۔ ظاہری بات ہے جہاں جاتے ہیں وہاں مجمع آتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہاں ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ وہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کچھ عطر وغیرہ ہاتھ سے لگ گیا کچھ، تو میں بچوں کے لیے کیا لاؤں ہدیہ؟ بھائی میرے پوتے پوتیا نواسے نواسیہ الحمدللہ بہت ہیں۔ کوئی بھی آدمی کہتا ہے کہ مولانا حضرت آپ کی دعوت کرنی ہے، میں نے کہا بھائی میرا پریوار بہت لمبا چوڑا ہے، حضرت جتنا بھی ہو، میں نے کہا 50 ہے، 50 سب مل ملا کر پوتے پوتیا نواسے نواسیاں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے چمن کو آباد رکھے، اور آپ کے چمن کو بھی اللہ آباد رکھے، روشن رکھے سب کو۔ تو تب میں نے کہا ان کے لیے کیا ہدیہ لاؤں؟ کہ یہ بال مبارک کے عطر لے کر آیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بال مبارک کے عطر مجھے ملے تھے وہ لے کر آیا۔ تو کچھ شیشیاں سب کو دے دی میں نے، سارے بچے بچیوں کو، بولے اس سے بڑا ہدیہ کوئی نہیں ہو سکتا، یہ لے لو آپ۔ سب کو دامادوں کو دے دی، بہوؤں کو دے دی، بچوں کو دے دی، بھی سنبھالو۔ اب کچھ چھوڑ گئے بچے تھے، تو میں نے کبھی اجین جا رہا ہوں تو اجین والوں کے لیے کیا ہدیہ لے جاؤں؟ بیان تو ماشاءاللہ سب سنتے ہیں، لیکن کوئی چیز تو میزبان کون ہے ہمارے، کسے دعوت دی کہ حاجی جی نے دعوت دی؟ تو میں نے چپکے سے حاجی جی کو کہا چلو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کا عطر آپ کو ہدیہ۔ ان کو میں نے کہا تھوڑا تھوڑا استعمال کرنا، اور جہاں ختم ہو جائے تو تھوڑا بھر لینا۔
تھوڑا تھوڑا استعمال کرنا، جہاں ختم ہو جائے تو بھر لینا، گھر میں تمہاری برکت شروع، آپ نے ہمیں دعوت دی تو آپ کا حق بنتا ہے۔ تو یہ ہے نا سب سے مالک۔ میں شادی پہ سنا رہا تھا قصہ، اتنی سیدھی شادیاں ہوتی تھی، کوئی دھمال نہیں، کچھ نہیں۔ تیسری ایک اہم بات، ہر کام میں یہ دیکھو میرے نبی کی سنت کیا ہے، ہر کام میں تو میرے نبی کی سنت کیا ہے، شادی میں بھی، ولیمے میں بھی، رخصتی میں بھی، میاں بیوی کے معاملات میں بھی، ماں باپ کے معاملات میں بھی۔ اسی لیے کہا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر اطاعت کرو گے ہماری تمہیں سیدھا راستہ مل جائے گا، منزل تک پہنچ جاؤ گے، اور اگر ہماری اطاعت نہیں کی تو بھٹک جاؤ گے۔ غیروں کے طریقے پر ہماری زندگی نہیں گزرنی چاہیے۔ اور ایک اہم بات کی وضاحت کروں، آج کل بعض مرتبہ گھروں میں ایسا ہوتا ہے، لڑکی کی منگنیاں کسی جگہ کرتے ہیں، لڑکی منع کرتی ہے، ابا مجھے وہاں شادی نہیں کرنی۔ لڑکے کی منگنی کسی جگہ کرتے ہیں، لڑکا منع کرتا ہے۔ ارے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے، ابا مجھے وہاں شادی نہیں کرنی۔ ارے بیٹا شادی کر لے، یہاں ہماری ناک کا مسئلہ ہے، ہماری ناک کا مسئلہ ہے، تو شادی نہیں کرے گی تو پریوار کیا کہے گا، خاندان والے کیا کہیں گے۔ یہ چیز ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ لڑکا ہے اس کا پورا حق اس کو ہے، لڑکی ہے اس کا پورا حق اس کو ہے۔ سمجھاؤ، آپ صرف سمجھانے کے حقدار ہو، آپ بات پر اصرار کرنے کے حقدار نہیں ہو، یہ یاد رکھنا۔ میں تو کہتا ہوں ہمارے یہاں تو بھائی ہم تو جب پیر ہے نا، تو لوگ آتے ہیں، لڑکیاں آتی ہیں، کہتے ہیں، میں کہتا تھا جہاں اس کا ارادہ کرے اور اللہ کا نام لے کے کرا دو، دے دو، سمجھاؤ کہ بیٹا اب ہمارے سے وہ لڑکا نہیں جمے گا، وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، اس کے ماں باپ ٹھیک نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کو، تم نہیں سمجھتے۔ مان گیا تو ٹھیک ہے، منواؤ، دعا کرو، لیکن زبردستی لڑکی بیچاری پریشان ہے اور زبردستی یہی بیٹھی رہنا۔ اور آج کل تو ایک ڈائلاگ اور چلا ہے، وہی بیٹھی رہنا، تیرا جنازہ وہاں سے نکلنا چاہیے۔ یہ کیا بھائی؟ پھر تیرا جنازہ وہیں سے نکلے گا، ورنہ ہماری ناک کٹے گی نہیں، یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ کیوں جنازہ نکلے گا بھائی؟ تو بیچاری پریشان ہے۔ اسی لیے میں ایک نصیحت کرتا ہوں، جب بھی بیٹی رخصت ہو، بہن رخصت ہو، بیٹی رخصت ہو، بہن رخصت ہو، تو بھائی لوگ کیا کہیں، باپ کیا کہیں، بیٹا آپ کے چمن کو اللہ روشن رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے، سلامت رکھے، لیکن بیٹا کوئی خدا نہ خدا نامناسب حالات آئے، کوئی پریشانیاں، کوئی ٹینشن کی بات آئے، بالکل ٹینشن مت لینا، ہمارا گھر کھلا ہے۔ یہ نہیں کہ تو گئی تو گئی، تو جانے تیرا کام جانے، مر زندہ رہے، کچھ بھی نہیں۔ اس کو یہ کہو کہ ہمارا گھر کھلا ہے، بہن ہمارا گھر کھلا ہے، جب آنا چاہے، خدا نہ خواستہ نہیں تو کوشش کرو اپنی زندگی آگے بڑھے، لیکن خدا نہ خواستہ ایسے حالات آ گئے تو کیا کرے۔ میرا گھر کھلا ہے، کبھی بھی تو آ جانا۔ باپ بھی کہے بیٹا بالکل ٹینشن مت لینا، میرا گھر کھلا ہے، تو آ جانا، یہ کہہ کر بھیجو۔ یہ پہلی مرتبہ اجین میں مضمون بیان کر رہا ہوں، حالانکہ دنیا بھر میں جاتا ہوں، اجین والوں نے کچھ جادو کی گولی پلا دی مجھے کہ جو مضمون بیان کر رہا ہوں، یعنی مضمون میں نے بیان نہیں کیے، میرے جنات وغیرہ سب جانتے ہیں، سارے دنیا میں جاتے ہیں الحمدللہ، لیکن اللہ نے الہام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے قصے آتے تھے، اور آ کر کہتی تھی کہ حضرت مجھے شوہر پسند نہیں، میں پریشان ہوں۔ نبی ہے اور نبی کے مشورے سے شادی ہوئی ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ نبی نے نکاح پڑھایا، نبی ہے یہ، حضور نے کہا بھی ٹھیک، تمہارا اگر ارادہ نہیں ہے تو چھٹا کرو، لیکن پھر مہر معاف کرنا پڑے گا، مہر۔ اب اور لڑکی نے کہا مہر معاف، چلا دیا چھٹا۔ ایک قصے نہیں ہے، بہت قصے ہیں۔ اب یہ 12 بج گئے تمہارے یہاں،
کتنے قصے بیان کروں؟ اس لیے یہ دادا گیری نہیں کرنا، چپکے سے سہیلیوں کے ذریعے سے دوستوں کے ذریعے سے یہ پوچھ لو کہ بھی کیا ارادہ ہے اس کا ارادہ بھی پوچھو، لڑکے کا منہ بھی دکھا دو، لڑکی کا منہ بھی دکھا دو، تاکہ شریعت کے مطابق ان کی زندگی گزرے۔ کرو گے انشاءاللہ ایسا؟ اب اس پر صرف ایک قصہ سناتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، ایک نوجوان نے آ کر کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اب پوچھو کہ حضرت مدینہ کی ایک لڑکی ہے، مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی، اور ہم یہاں مسجد نبوی میں ملتے بھی تھے۔ ہمارے یہاں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا چیٹنگ والے، ارے سمجھ گئے نا، تو وہاں مول میں ملاقات نہیں کرتے، وہاں دروازوں پر ملتے ہیں، فلاں دروازے پر آ جانا، باب السلام پہ آ جانا، باب الفتح پہ آ جانا، وہ ہم دیکھتے جاتے جاتے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سیٹنگ والے ہیں، کھڑے کھڑے باتیں کر رہے ہیں عرب اربن۔ وہاں مولوں میں نہیں ملتے، وہاں حرم شریف کے دروازے ہیں نا، 100 دروازے ہیں یار، میں فلاں دروازے سے آؤں گی، فلاں دروازے پر تو آ جانا، وہاں بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، اور میں کون کیا بات کر رہا ہے، کیا وہاں ملاقات کرتے ہیں۔ کوئی پہچان والا ہوتا ہے تو لڑکی بھی پہچانتی ہے، وہ لڑکا بھی پہچانتا ہے۔ میں جاتے جاتے کہتا السلام علیکم، زور سے سلام کر لیتا ہوں، او شیخ گئے، شیخ گئے، شیخ نے سلام کیا، بھگ 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 بھگ۔ عرب عورتیں بھی پہچانتی ہے نا ان کو، بیانات ہوتے ہیں وہاں، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ گڑبڑ ہے۔ میں کہتا ہوں السلام علیکم، تم دونوں پر سلام۔ تو اس نے کہا، وہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد نے، مدینہ منورہ میں ایک لڑکی ہے، مجھے بہت محبت ہو گئی حضرت، اور وہاں ملاقات بھی ہماری ہوتی تھی کئی قریب میں۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ میں نے کہا بھی شادی کر لیں آپس میں۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے شادی کر لیں، لیکن میرے باپ سے بات کرو، ولی سے بات کرنی پڑے گی نا۔ میں گیا وہاں بات کرنے کے لیے، تو اس کے ابا نے منع کر دیا کہ نہیں ہمارا ارادہ تو فلاں جگہ ہے۔ اب حضرت وہ مجھے اتنا ٹینشن ہوا کہ رات بھر نیند نہ آ گئی، رات بھر نیند نہ آ گئی۔ وہ لیلا جو ہے نا، لیلا، یہ مجنون کو کہتی تھی کہ مجنون کا نام تھا قیس، مجنون نام بعد میں پڑا ہے اس کا نام اصل قیس تھا۔ تو کہتے تھے قیس مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے کہ تیرا نام ہتھیلی پر لکھتی ہوں اور بوسہ دیتی ہوں۔ لیلا نے لکھا کہ مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے قیس کہ تیرا نام جو ہے یہ میں ہتھیلی پہ لکھتی ہوں، بوسہ دیتی ہوں۔ تو مجھے قیس نے جواب دیا، تو جو ہے ہتھیلی پہ لکھتی ہے، میں نے دل پہ لکھ رکھا ہے تیرا نام۔ ان کے آپس کی باتیں ہوتی تھی، میں ان کے گاؤں میں گیا ہوں، لیلا مجنون کے گاؤں میں، اور وہاں جا کر لیلا مجنون کے بارے میں لمبا قصہ بیان کیا۔ دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجین میں لایا ہے انشاءاللہ، تو لیلا مجنون کے قصہ بھی سناؤں گا انشاءاللہ آپ کو۔ ابھی تو عبداللہ ابن عباس کے قصہ پورا کر لوں۔ تو عبداللہ ابن عباس کو جو شاگرد تھا وہ کہتے تھے کہ حضرت ایسے مجھے محبت ہو گئی کہ رات کو نیند نہ آ گئی۔ پھر 15 دن کے بعد پتا چلا کہ اس لڑکی کا نکاح آپ نے پڑھایا اور میں بھی اس نکاح میں شریک تھا، مسجد نبوی میں نکاح ہوا۔ اب پتہ نہیں کس کا نکاح ہے بھائی، جنازہ کس کا ہے، نکاح کس کا ہے، پتہ نہیں چلتا، بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے۔ بعد میں پتہ چلا ارے اس لڑکی کا نکاح تو ہو گیا فلاں مولانا کے ساتھ۔ ارے مجھے غیرت آئی، غصہ آیا، اور غصے میں اٹھا، تلوار لی اور سیدھا گھر میں گھس گیا۔ ساری دلہنیں، ساری بارات وہاں بیٹھی ہوئی تھی، میں اس لڑکی کو پہچانتا تھا، سب کے سامنے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ حدیث میں قصہ آتا ہے۔ اب میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، میں نارمل لائف میں آ گیا ہوں۔ اب مجھے صرف اتنا جواب دے، حل لی من سبیل، معافی کی کوئی شکل ہے میری کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے دیکھا اس کی طرف، کہا تیری ماں زندہ ہے؟ نہیں۔ تیرا باپ زندہ ہے؟ نہیں۔ خالہ زندہ ہے؟ خالہ
تو کہنے وہ بھی نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا اکثر من الاستغفار باکثر الحسنات ان الحسنات یذہبن السیئات، استغفار بہت کر، نیکیاں بہت کر، اور بہت استغفار کر، نیکیاں جو ہے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ گناہوں کی مثال جراثیم کی ہے اور نیکیوں کی مثال اینٹی بایوٹک کی ہے۔ جراثیم ہوتے ہوتے اینٹی بایوٹک کھائی جاتی ہے نا بھائی، بعض مرتبہ جراثیم بہت خراب ہوتا ہے تو ہائی اینٹی بایوٹک کھائی جاتی ہے، ہائی پاور کی۔ جب عبداللہ ابن عباس نے فتویٰ دیا تو پھر وہ تو چلا گیا نوجوان، سامنے ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے ماں باپ خالہ ان کا تذکرہ کیوں کیا آپ نے؟ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا میں نے قرآن میں خوب پڑھا ہے، میں نے حدیثوں میں خوب پڑھا ہے کہ اگر کسی سے کوئی چوک ہو جائے صرف اپنے ماں باپ کا وہ پاؤں پکڑ لے، پاؤں پکڑ کے ہی اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی خدمت ماں باپ کو راضی کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی میری؟ اس لیے یہ میں نے نکاح پر مختصر سے بات کی۔ اب جو ہے انشاءاللہ حاجی صاحب یاد دلائیے، اگر اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ لایا تو لیلا مجنون کے نکاح کا قصہ بھی بیان کرنا ہے۔ عبداللہ حضرت عمر نے نکاح کا پلان کیا تھا لیلا مجنون کا، کبھی نکاح کرا دو ان دونوں کا، حضرت عمر نے مدینہ منورہ بھی بلایا تھا۔ وہ قصہ پورا انشاءاللہ اگر یاد رہا، زندگی اللہ نے دی، دوسری مرتبہ یہاں کا دانا پانی ہوا تو وہ قصہ بھی بیان کر لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب تو شادیاں سیدھی شادی کرنی ہے انشاءاللہ، سمجھ گئے؟ ایک بات اور بتا دوں، عرض کر دوں، مہر کی رقم جو ہوتی ہے نا، مہر کی رقم یہ سب سے زیادہ برکتی ہوتی ہے۔ آج کل مہر کی رقم ہوتی ہے تو آدمی کھا جاتا ہے، اڑا دیتا ہے، نہیں، یہ حق ہے بیوی کا، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ اس سے 1 روپیہ 2 روپیہ 3 روپیہ وہ مہر کی رقم میں سے لے لو، وہ روپیہ اگر آپ اپنے کاروبار میں لگاؤ گے تو انشاءاللہ کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ کیوں کہ قرآن کہتا ہے کلوہ ہنیئا مریئا، مہر کی رقم کے بارے میں کہتا ہے کلوہ ہنیئا مریئا، کھاؤ پیو مزے لے کر مزے لے کر مزے لے کر۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ مہر کی رقم سب سے زیادہ برکت والی ہوتی ہے، لیکن دادا گیری کر کے مت لینا بھائی۔ 100 روپیہ محبت سے، کبھی 10,000 روپیہ تیری مہر کی رقم ہے، 100 روپیہ مجھ کو ہدیہ دے دے، انگوٹھے دلا دوں گا تجھ کو 100 روپیہ، اب یہ 100 روپیہ سنبھال کے رکھو، اس کی برکت آپ دیکھو۔ کوئی بھی کاروبار آپ کرو 1 روپیہ ڈال دو اس میں انشاءاللہ نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے عربوں میں بیان کیا، وہاں جدہ ایئرپورٹ پر عرب چھوڑنے آئے تھے، ان کی عورتیں بھی چھوڑنے آئی تھیں ہمیں جدہ ایئرپورٹ پر، تو میں نے یہ بیان کیا تو عربوں نے کہا کہ ہمارے تو نکاح ہو گئے، ان سے دوسری شادیاں کریں مہر کی رقم کے لیے۔ آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ تو میں نے ان کو کہا دوسری شادی کرنے کے لیے میں نے بیان نہیں کیا ہے، یہ تو میں نے کہا تم کو اگر ایسا ہے نکاح تجدید کر دو، تجدید نکاح بھی ہوتا ہے نا، تجدید نکاح، تو سب کے انہی عورتوں کے ساتھ تجدید نکاح میں نے وہی کروایا۔ میں نے کہا یا ریال ہدیہ دے دو اس کو، یہ بھی مہر ہے اور واپس لے لو۔ ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے چمن کو گلشن کو اللہ روشن رکھے۔ اور کہاں ہے ابھی کون ہے دلہے؟ تصویر تیار رکھنا، اور لکھا ہوا ہے دیکھو۔ اچھا محمد شاہ زیب، آپ کے ہونے والے دلہن کا کیا نام؟ عالیہ، یاد ہے آپ کو؟ واہ 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 واہ۔ بیوی کو نام لے کر پکارنا، او عالیہ چائے بنا دے، او عالیہ مہمان آئے کھانا پکا دے، یہ مناسب نہیں ہے، ناجائز تو نہیں کہوں گا۔ اسی طریقے سے شوہر بیوی کا نام لے، بھائی صاحب حاجی منور صاحب وہ مہمان آ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا نام جو ہے وہ نام لے کر پکارنا حرام نہیں ہے،
پکار سکتے ہیں، لیکن ہماری شریعت میں کنیت ہے، یا ام فلاں یا ابو فلاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مائیں کیسے پکارتی تھی؟ یا محمد، یا محمد۔ ہر ماں کہتی تھی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کبھی ماؤں نے نام نہیں لیا۔ اب تو عائشہ جو سب کی کنیتیں تھی، کوئی ابو احمد، کوئی ام احمد تھی، کوئی ام فلاں تھی، ام فلاں تھی۔ حضرت عائشہ کی تو کوئی اولاد تھی ہی نہیں، تو حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت میری کنیت کیا، میری اس کا اولاد ہے ہی نہیں۔ لیکن کنیت جو ہوتی ہے یہ بڑا بیٹا یا بڑی بیٹی، جیسے میرے بڑے بیٹے کا نام ہے ایوب تو میری کنیت ہے ابو ایوب، بڑی بیٹی کا نام ہے صفیہ تو میری کنیت ہے ابو صفیہ۔ یہ ترتیب شریعت میں ہمارے۔ تو حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت میری تو کوئی اولاد ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا جی کیوں نہیں ہے تیری اولاد؟ اب میرے بچے تو ہے نہیں، تو آپ کیسے؟ میں کہا دیکھ اسما کے بچہ ہے کہ نہیں، عبداللہ بن زبیر، ان کی بھی بہن تھی نا حضرت عائشہ کی، کہ تیری کنیت ہے ام عبداللہ۔ تو حضور حضرت عائشہ کو کہتے تھے ام عبداللہ بن زبیر جو ہے یہ حضرت عائشہ کی بہن کے بیٹے تھے، بڑے بیٹے تھے، اور حضرت اسما جو ہے یہ حضرت عائشہ کی بہن تھی۔ تو حضور کہتے تھے یا ام عبداللہ، یا ام عبداللہ، یا ام عبداللہ، یہ کہتے تھے۔ تو ہمارے یہ رواج ڈالنا چاہیے گھروں کے اندر، نام لے سکتے ہیں عالیہ کہو، عائشہ کہو۔ اور دوسری بات یہ کہ ہماری شریعت میں بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہی سنت ہے، لیکن دھمال والا نہیں۔ حضرت عائشہ کا نام عائشہ تھا، حضور پیار میں کہتے تھے اویش، حضور پیار میں کہتے تھے عائش، حضور پیار میں کہتے تھے عفیفہ، حالانکہ نام مفیفہ نہیں تھا، نام عائشہ تھا۔ پیار میں کہتے تھے صدیقہ، پیار میں کہتے تھے حمیرہ، یہ پیار والے نام تھے۔ تو یہ بلکہ ہمارے یہاں یو پی کے علاقے کے اندر تو کافی مشہور ہے، ہمارے ان علاقوں میں گجرات میں، یہاں تو ہمارے گجرات میں تو برابر سمجھ رہا ہو انس کیا جائے سے تو او فاطمہ کہتے فاطمہ، او فاطمہ تو شو کرے تھے، یہ ہمارے گجرات میں بہت ہے۔ حالانکہ ہماری شریعت نام لینا بزرگ ایک بعض مرتبہ بھی بعض علاقوں میں تو اتنا مشہور ہو گیا کہ شوہر کا نام لیتے ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جہالت ہے نا۔ ہمارے یہاں پہلے ہندوؤں میں رسمی تھی، ہمارے یہاں پہلے 600 سال پہلے جب ہندوؤں میں رسمی تھی، وہ رسمی چلی تو شریعت کو کس نے دیکھا؟ جس مولوی نے جو چیز چلا دی وہ چلی، وہ جیل میں جو چیز چلا دی وہ چلی۔ تو ان کا یہ تھا کہ شوہر کا نام لو تو شوہر کا نام لیتے ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایک اور عورت تھی، اس کے شوہر کا نام تھا رحمت اللہ، اب وہ نماز پڑھتی تھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ارے وہ کہتی تھی میرا نکاح ٹوٹ جائے گا، تو وہ کہتی تھی السلام علیکم منی کے ابا، السلام علیکم منی کے ابا۔ آپ سمجھ گئے نا، یہ جہالت تھی۔ اور ایسے قصے نہیں، بہت قصے۔ تو عربوں کے اندر ہمیں جو پوچھتے ہیں یہ نہیں پوچھتے آپ کا کیا نام ہے، یہ پوچھتے ہیں ابو مل، یہ پوچھتے ہیں